آپ نے مجھ سے فرمایا تھا قرآن پڑھنے کے لیے، میں قرآن پڑھنے لگا تو میری ضرورت تو روزی تھی نا، تو پڑھتے پڑھتے ایک آیت پر پہنچ گیا، اور وہ آیت تھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے۔ بس تب سے میں نے اللہ کے ڈر کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اب اللہ ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں میرا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ اب میں نے اللہ کا ڈر اپنے اوپر طاری کر لیا ہے۔ آج ہر چیز سے انسان ڈرتا ہے مسلمان، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اور پھر قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر، اس نے صرف یہی نہیں کہا کہ نجات کا راستہ نکال دے گا، بلکہ فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے تمہیں روزی عطا کرے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، اس جگہ سے اللہ روزی عطا فرمائے گا۔ یہاں ایک اور بات عرض کروں، حضرت عوف صحابی رسول ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے، اور اس کے گرفتار ہونے کی وجہ سے ہم کافی پریشانی میں ہیں، اور اس کی ماں رو رو کر کے بالکل اس کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ سرکار کوئی نسخہ ہو تو بتائیں تاکہ میرا بچہ رہا ہو جائے اور اس کی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت فرمائی سنیے۔ ارشاد فرمایا اے عوف اتقی، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو بھی پڑھ، اور تیری بیوی کو بھی بول کے وہ بھی پڑھے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، اپنی بیوی سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل عطا فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو، صبر کرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرو، تم بھی پڑھو میں بھی پڑھو۔ اس نے کہا کیا ہی اچھی بات حضور نے بتائی ہے، چلو اس پر عمل کرتے ہیں۔ پہلے بھی ڈرتے تھے وہ، پہلے بھی ڈرتے تھے، لیکن جب حضور نے کہہ دیا تو اور زیادہ ڈر کے اندر اضافہ کر دیا، اور ڈر میں اضافہ کر دیا انہوں نے، اور بہت زیادہ ڈرنے لگے۔ میں ڈر کس کو کہتے ہیں وہ بھی تھوڑا بتا دوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں ڈر کا مطلب کیا ہے، ڈر کا مطلب کیا ہے وہ سمجھ سکیں آپ۔ اب وہ انہوں نے اس پر عمل کیا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی، تو حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، تو جو بیٹا جس کو دشمنوں نے گرفتار کیا تھا ان کا نام سالم تھا، حضرت سالم، وہ گھر کے دروازے پر دیکھ کر حضرت عوف تو خوش ہو گئے، لیکن وہ تنہا نہیں آئے تھے، 100 اونٹ ساتھ میں لے کر کے آئے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ ساتھ میں لے کر کے آئے تھے، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بچے سے کہا بیٹا سب خیر؟ بولے کہاں ابا جان، ایسا ہوا کہ دشمنوں کو میں نے غافل پایا تو میرے ہاتھ پیر کی بیڑیاں کھل گئیں اور کھول ڈالی میں نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے دیکھا وہ غافل ہیں تو اونٹ بھی لے کر کے ساتھ میں آ گیا، اونٹ بھی لے کر کے آ گیا۔ اب یہاں پر مفسرین کا کہنا ہے کہ اگر تم بے گناہ ہو اور تمہیں کوئی پریشانی اس قسم کی لاحق ہو گئی، تم لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو، اللہ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اور میں نے خود ایک بے گناہ قیدی کے حوالے سے مسجد نبوی شریف میں مجھ سے میرے ایک دوست نے کہا کہ میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے، جبرن میرے بھائی کو کسی وجہ سے قید کے اندر ڈال دیا گیا۔ میں نے کہا اس سے بھی کہو اور تم بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو، انشاءاللہ وہ رہائی اسے نصیب ہو جائے گی۔ جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا، مدینہ ہی کے اندر تیسرے دن اس نے کہا کہ میرے بھائی کو بے قصور تھا، چھوڑ دیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سے ڈرو. قرآن مقدس میں ایک مقام پر نہیں، سینکڑوں مقامات پر اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اس کو رزق کا ٹینشن نہیں رہتا. اللہ نے فرمایا ایسی جگہ سے دوں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں پہنچے گا، تجھے پتہ بھی نہیں ہوگا، وہاں سے میں دے دوں گا. اب ڈرنا کسے کہتے ہیں؟